اچھا قاسم بھائی، میں آپ سے کچھ ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہوتی ہے، جو لوگ آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کس طرح سے زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، یا کیا چیلنجز کو کس طرح عبور کرنا ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کس طرح اسٹیبلش ہوتی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے آپ موٹیویشنل اسپیکر کہتے تو ہیں نا اپنے آپ کو. کلیم کرتا ہوں. اب دیکھیے پاکستان نا جی ابھی ہر شعبے میں ترقی پذیر ہے. بے شک ہے. ہر شعبے میں. ہم کہتے ہیں پاکستان کا یہ شعبہ خراب، صحیح کون سا؟ ہر شعبے میں چیلنج ہے. ترقی پذیر. ہماری ایجوکیشن، یونیورسٹیوں کی تعداد 350 ہو گئی ہے، کوالٹی نیچے چلے گئی ہے. اسکولز کی تعداد بڑھ گئی ہے، کوالٹی نیچے چلے گئی ہے. پاکستان میں ایک اندازہ ہے 14 لاکھ ٹیچر ہیں. 14 لاکھ ٹیچر ہیں. پنجاب میں صرف 3.5 لاکھ گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں. اچھا. پاکستان اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ابھی یہ نکلیں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے نا ٹیچر کلاس روم میں. یہ سارے یونیورسٹی کے بچے ہیں، کلاس روم میں ٹیچر ہیں. اب عدالتیں کتنی ہیں؟ 3000 سے زیادہ عدالتیں ہیں پورے پاکستان میں. جسٹس یہ وقت کے ساتھ بڑی ہیں، ٹیچرز کی تعداد بڑی ہیں، یونیورسٹیز بڑی ہیں، کالجز بڑے ہیں، کوالٹی کا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جس کو ہم موٹیویشن اسپیکنگ کہہ رہے ہیں، دنیا میں کہاں پر ہے. یعنی ہم دنیا کی مثال، ہارورڈ کی، آکسفورڈ کی مثال دیتے ہیں. امریکہ کے پچھلے 4 پریزیڈنٹ، 5 پریزیڈنٹ، ان کا ایک ہی ٹرینر ہے سیلف ہیلپ کا، پرسنل ڈیولپمنٹ کا. اس کا نام ہے ٹونی رابنس. یعنی کہ دنیا میں سیلف ہیلپ، پرسنل ڈیولپمنٹ، ٹونی رابنس وہ نام ہے جو آج بھی سننے والے یوٹیوب پہ جائیں اور فائر واک بائی ٹونی رابنس لکھیں، فائر واک بائی ٹونی رابنس. تو ٹونی رابن کی سپیچ کے بعد باہر کوئلے جلا کے لوگوں کو چلایا جاتا ہے، پاؤں نہیں جلتے. ہوپ، یقین کا لیول یہ ہوتا ہے. یہ یوٹیوب پہ اوریجنل ویڈیوز ہیں. ہمارے کچھ پاکستانی پارٹیسپینٹ، کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی نعرہ نہیں، ایک بلیو، تھاٹ بیکم تھنگز، سوچ حقیقت بنتی ہے. بے شک. اور یہ جو کام ہے دنیا میں اسٹیبلش ہے. ٹھیک ہے. ترقی یافتہ ممالک میں پبلک سپیکنگ، سیلف ہیلپ، پرسنل ڈیولپمنٹ. بلکہ ہمارے ہاں تو آپ جائیے کسی کتابوں کی دکان، ریڈنگز پہ چلے جائیے تو ایک سیکشن ہے سیلف ہیلپ. بالکل ہے. امریکہ میں جائیے وہاں سیلف ہیلپ نہیں لکھا، نیو تھاٹس لکھا ہوا ہے. اور اقبال یاد آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نیا جہاں سریا بجری سیمنٹ سے نہیں بنتا، افکار تازہ سے بنتا ہے. اور افکار تازہ کا ترجمہ، دیکھیے افکار تازہ کا ترجمہ دنیا میں، افکار تازہ کا انگلش میں ترجمہ نیو تھاٹس ہی ہے. بے شک. بالکل. تو دنیا کا کوئی شخص بھی جو سوچ دیتا ہے، یقین دیتا ہے، یہ سارے اسی یونیورسٹی کے بچے ہیں جہاں سے میں 2 سال پڑھا. ہاں. 4 سال نہیں پڑھا، 2 سال بعد یہاں سے آپ نکل گئے. 4 سال پڑھنے کی بجائے میں 2 سال میں نکل گیا. لیکن تابش بھائی آج کے دن ہر مہینے ان بچوں میں سے کئی بچے گواہ ہوں گے، ان کے کولیگز، ان کے فیلوز، ہر مہینے 150 بچوں کی میں فی دیتا ہوں ماشاءاللہ، ہر مہینے. اب اگر پڑھتا رہتا تو شاید ایک انجینئر ایوریج انجینئر ہوتا. پیشن کو فالو کیا، سٹوری چینج ہو گئی. تو ہم فالو کرتے ہیں ٹرینڈز کو، باہر کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے. اندر تو دیکھیں نا، اپنے اندر جھانتی تو مارے نا. اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو آپ خود کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی جو ایک نیچرل گفٹڈ آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے، اس کو پالش کرتے ہیں، آپ کا نام بن جاتا ہے. قاسم بھائی اس پہ تھوڑا سا آپ کو میں روکوں گا. اب جیسے یہ جتنے بھی بچے بیٹھے نا جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں، ان سب کے دلوں میں ایک نہ ایک تھاٹ ہوگی کہ یار انجینئرنگ تو میں کر رہا ہوں مگر میں کرنا اصل میں یہ چاہتا تھا. جیسے میں بھی بچپن میں، آپ نے کہا نا اپنے اندر دیکھو، میں نے اپنے اندر دیکھا، پھر میں نے کہا رہن دے، صحیح میں انجینئرنگ ہی کرتا رہا اور پڑھتا رہا مزید. اس کے بعد کیونکہ ایسا نہیں بن پایا میرا. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو اندر دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں؟ بڑا اچھا سوال. جی جی. اچھا تابش بھائی، یہ بات آج سے چند سال پہلے، یہ سوال کو میں صرف لوں، اس کا جواب نا فلسفہ تھا. یعنی فلسفی میں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک پرسیپشن ہوتی ہے، پھر اس پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر کرتے کرتے تھیوری بنتی ہے، اس کے بعد کوئی لا بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے. آج سے چند سال پہلے خود کو جانچنا، خود کو جاننا ایک فلسفہ تھا. اور اس کو ڈریس کرتے تھے شاعر، اس کو ڈریس کرتے تھے مفکر، دانشور، پینٹر، سبھی. پچھلے 20 سالوں میں یہ سائنس بن گئی ہے. لائک دنیا میں سب سے بڑا سروے گیلپ کا ہوا ہے. گیلپ کے سروے مانے جاتے ہیں. گیلپ کا سروے، اور یہ پرنٹ ہو کے لاہور میں بک شاپس پہ اویلیبل ہے. یہ سننے والے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر، ڈونلڈ کلفٹن. 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر. پتہ لگے گا دنیا میں جتنے انسان ہیں، 7.5 ارب انسانوں کی جو اسٹرینتھس ہیں وہ 34 ہیں.
اچھا. اور قدرت ہمیں, آپ کو, مجھے, ہم سب کو منیمم 5 اسٹرینتھس دیتی ہے, منیمم. منیمم 5 اسٹرینتھس. گاڈ گفٹڈ جو ٹیلنٹس ہیں وہ 5 ہوتے ہیں. کون سے؟ اچھا, اب وہ جو 5 ہوتے ہیں اس میں ایک ڈرائیونگ ہوتی ہے, مین ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی, ایک اس کے ساتھ ہے, 3 پیچھے ہیں. سمجھ گیا. ہوتا کیا ہے, اب بچے مجھے سوال کرتے ہیں سر میرا جو نیچرل ٹیلنٹ ہے وہ سنگنگ ہے, لیکن سکوپ نہیں ہے, میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں جی آپ کو سیکنڈ ٹیلنٹ ملا ہوگا, آپ کو 3rd 4th 5th ٹیلنٹ ملا ہوگا. ٹیلنٹ کو جیسے ہی آپ پریکٹس کے ساتھ جوڑتے ہیں, جس کو اردو میں ریاض کہتے ہیں, ریاض نہیں ریاض کہتے ہیں, یعنی گانا سنگر جو ہے ریاض کرتے کرتے بہتر کرتا. ٹیلنٹ جو نیچرل ہے اس کو پریکٹس ملے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اسٹرینتھ میں. اوکے. آپ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ پروگرام کرتے کرتے ہنسنا منع ہے, آخر کار یہ آپ کی اسٹرینتھ بن چکی ہے. بے شک. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہوتی ہے, ہم نے بھی تھوڑے عرصے کی, پھر ہمیں ریئلائز ہوا ہمیں خود بہت محنت کرنی پڑے گی ان کو بتانے کے لیے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہوتی ہے یہ آدمی, ہر انسان اپنے پرسپیکٹیو سے, اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوتا ہے, جو اس کے ساتھ گزری ہوتی ہے, جس طرح اس نے نیویگیٹ کیا ہوتا ہے. اب آپ کی تو پرسنالٹی ٹائپ بھی آپ نے بتا دی, ہو سکتا ہے جن سے آپ ایڈریس کر رہے ہوں ان کے حالات, بیک گراؤنڈ, ہسٹری, ان کی پرسنالٹی ٹائپس, پرسنالٹی ٹریٹس یہ آپ سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کامیابی کی کہانی ان کو بتاؤں اور یہ وہ کریں بالکل فیل ہو جائیں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے 100% ہو سکتا تو یہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں آپ اتنے مختلف لوگوں کو ایک ہی بات بتا کر سب کی کاروائی ہے. صحیح یہ ایک بڑی آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ پرسیپشن یہ ہے کہ شاید ایک ہی بات ہے. اچھا. تو 16 ٹائپس ہے نا, ہاں, تو میری تو 7 کتابیں اس پہ پرنٹ انڈیا سے ہوئی ہیں. وہاں سے کیوں ہیں آپ کی, یہاں انک نہیں تھی؟ سر یہاں شعور نہیں ہے نا. آپ بات کیجئے MBTI کی, یہ یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں جہاں پر یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. 1400 پڑھانے والے پروفیسرز ہیں. بے شک ہیں. 14 کو نہیں پتا ٹائپس کیا ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اور پڑھا رہے ہوں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک سبجیکٹ ہے جس کا نہیں پتا, یہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہے, مثال لیجئے وہ میکاٹرونکس پڑھ رہا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا, ممکن آپ کی فیلڈ نہ ہو. ان کو میں کہوں جی NLE میڈیا کو پتہ لگ جائے گا, ان کو پتہ نہیں لگے گا. تو جو یہ علم ہے ہمارے ہاں ایک سطحی نالج اور لا علمی کی وجہ سے ڈینائل ہے. ہم یہ ماننے کی بجائے کہ مجھے نہیں پتا, ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں, MBTI ہے ہی نہیں. ناسا کی سلیکشن MBTI کے بغیر نہیں ہوتی, بہت ساری نوکریوں پہ نہیں ہوتی, ہم نے بہت بے ساری شمار جگہ پہ نہیں ہوتی. اب تابش بھائی دنیا اس سے اور آگے چلی گئی ہے. جو لیٹسٹ ماڈل ہے وہ DMIT ہے, اٹس کیپٹل DMIT. یہ ملٹیپل انٹیلیجنس کا ڈرموگرافی کا ٹیسٹ ہے. صرف انگلیوں کے پوروں کو سکین کریں, AI اور سافٹ ویئر 90% اسٹرینتھ ویکنس بتا دیتی ہے باڈی کی. پوری انگلیاں ہیں تو کمزور آدمی, انگلیوں کے پور صرف اس سے پتہ چل جائے 90%. اور آپ کے ہمسایہ ملک میں 8ویں کلاس تک پنجاب میں ٹیسٹ ہو چکا ہے. آپ ابھی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اب تو ایک نئی ریس آئی نا جی, پہلے تھا ڈاکٹر انجینئر, MBA کی ریس آئی, ٹھیک ہے جی. اب تو ماؤں کا بس نہیں چلتا, لیبر روم سے باہر آ کے کرائیں BS CS کر لیے, ہو گیا, تو ہو کے آنا چاہیے, ہو کے آنا چاہیے. تو یہ جو ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے, اس کا سب سے بڑا جو سائیڈ افیکٹ ہے, لوگ اپنے پروفیشن میں رہتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, خوشی نہیں کماتے. بات تو ٹھیک, خوشی نہیں کماتے. کراؤڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ بہت بہترین سوالات آپ سے بھی پوچھیں گے, مجھ سے بھی پوچھیں گے, ہم بھی ان سے سوال پوچھیں گے. آج قاسم بھائی سوال ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کا سب سے اچھا استاد کون سا ہے. کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرسنالٹی بھی ہو سکتا ہے. ایک بات ہے, آپ کی زندگی کا سب سے بڑا استاد کون سا ہے؟ میری زندگی میں جو استاد 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک تو میری زندگی 180 جو بالکل بدل گئی, میں ان سے مل نہیں سکا, واصف علی واصف صاحب. اچھا. جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا تو میری سیلف ایکچولائزیشن کے جرنی میں جس کتاب نے, جس لٹریچر نے, جن کی آڈیوز نے ایک بڑا رول پلے کیا, وہ واصف علی واصف صاحب. اچھا. اور جب میں نے جانا تو ان کے انتقال کو 9 سال گزر چکے تھے. پھر وقت کے ساتھ پتہ لگا جو استاد اور مرشد ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ملے. علامہ محمد اقبال پردہ فرماتے ہیں رومی 700 سال پہلے, بے شک, اور اقبال آتے ہیں 700 سال بعد. وہ کہتے ہیں میں اقبال ہی نہ ہوتا اگر رومی میرا مرشد نہ ہوتا. اور آج بھی جائیے آپ پونیا میں, ان کے مزار کے احاطے میں قبر ہے, وہ علامتی قبر ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے علامہ محمد اقبال کی قبر ہے. آج بھی دیکھیے عشق کی داستان, اقبال دفن ہوتے ہیں, ان کی قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے ایک شیشی بھیجی جاتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے, اور وہ رومی کی قبر کی مٹی ہوتی ہے کہ استاد 700 سال پہلے آیا تھا, شاگرد 700 سال بعد آیا. کیا بات.